اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں آج کی شام آپ کو یہ سکھانا چاہتی ہوں کہ ایسے لوگوں سے کیسے محبت رکھنا ہے جنہیں محبت کرنا مشکل ہے۔ جی ہاں، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کامیابی کے لیے درست مضمون کا انتخاب کیا ہے۔ پاسٹر مائک نے مجھ سے پوچھا، کس وجہ سے یہ مضمون تمہارے دل میں آیا؟ کیا تمہیں ایسا کوئی ذاتی تجربہ ہوا ہے؟ میں نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ لوگ ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں جن میں سے میں گزری ہوں۔ ہماری زندگی کے بیشتر مسائل لوگوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر تم واقعے کی گہرائی میں جاؤ تو سوچو کہ تم کس قدر خوش ہوگے اگر سب لوگ وہی کام کریں جو تم چاہتے ہو کہ وہ کریں، اور اس طرح کا رویہ ہو جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہمارے پاس اور طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر لوگوں کے ساتھ تعلق سے منسلک ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ ہے، آپ اپنے آپ کو بہت سی مایوس کن باتوں، پریشانیوں، بہت سے دل توڑ دینے والی چیزوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ کے پاس موقع آئے گا کہ آپ کا دل دکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ شاید ہوگا، بلکہ یقیناً ایسا ہوگا۔ آپ کے سامنے ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کے جذبات کو مجروح کریں گے۔ آپ کے سامنے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو باتیں بھی کریں گے اور ایسی چیزیں بھی، اور آپ شاید یہ سوچتے ہو کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، چاہے آپ اس بات پر یقین کریں یا نہیں۔ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں جو میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں، کیونکہ مجھے بہت سے تجربات لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ میں یہ یقین نہیں کرتی کہ بہت سے لوگ ہیں، اور شاید کوئی بھی نہیں ہے جو صبح اٹھے اور ان پر غور کرے کہ میں بالکل بھی انتظار نہیں کر سکتا ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے جن کو میں آج پریشان کر سکتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ میرا نہیں خیال کہ لوگ ایسا کرتے ہوں گے۔ میرے خیال کے مطابق زیادہ تر وہ دکھ جو ہمیں دوسروں سے ملتا ہے وہ انہی لوگوں کے اپنے دکھ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور آپ شاید ابھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ کو یہ بات ہضم ہو جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ جوائس یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں ان کے لیے دل میں دکھ کروں، نہیں، لیکن میرے باپ نے مجھے بہت دکھ پہنچایا۔ اس نے میری ماں اور میرے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کے فضل کے باعث میں بحال ہونے کے قابل ہو سکی اور اچھی زندگی گزار سکی۔ لیکن میری ماں نے کبھی بھی اچھی زندگی نہ گزاری۔ میرے بھائی نے خودکشی کر لی اور اس نے بہت سے اور لوگوں کو بھی دکھ پہنچایا۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے، وہ ایک دکھی آدمی تھا، وہ بہت زیادہ دکھی آدمی تھا۔ اور جب آپ اندرونی طور پر دکھی یا گھائل ہوں تو وہ جذبات کہیں نہ کہیں باہر آ جاتے ہیں اور کسی نہ کسی پر ان کا اثر ہوتا ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم انہیں اپنی زندگی سے کھیلنے دیں اور ان کا سامنا نہ کریں یا اسے صرف اپنی ذات تک رکھیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتاؤں کہ یہ معافی کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ جی، یہ معافی نہیں ہے، لیکن بائبل میں ہمیں ایک حکم دیا گیا ہے۔ یہ کوئی مشورہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو چیزیں خداوند یسوع نے کہی ہیں وہ مشورہ جات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ احکامات ہیں اور ان میں سے ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں جو ہمیں آسمان میں داخل ہونے سے روک سکتی ہیں اگر ہم ان پر عمل نہ کریں، کیونکہ ہم ایمان کے ذریعے فضل ہی سے بچائے گئے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں جو خدا ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے ان میں سے ہر ایک ہمارے لیے کچھ فائدے کے لیے ہیں۔ جی ہاں، یاد رکھیں، ہر ایک چیز جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے وہ ہمارے لیے کوئی مشکل پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہمیں ناممکن کام کرنے کے لیے نہیں کہتا۔ بہت سے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اس شخص کو معاف کرنا جس نے ان کو بہت برے انداز سے دکھ پہنچایا ہو ان مشکل ترین کاموں میں سے ہے جو کوئی انسان کرتا ہے۔ آمین۔ اور ہم یہ سمجھتے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور کیسے خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں اور پھر ایسا ہی کرتے رہیں۔
لیکن یاد رکھیے وہ ایسا کرنے سے ہماری مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے جبکہ ہماری دنیا میں ایسے تمام لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے ہی یہ سوچ لیا ہے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک حکم ملا ہے کہ ہمیں محبت کرنی ہے. میری یہ خواہش ہے کہ کاش بائبل میں ایسا لکھا ہوتا، ان سے محبت کریں جو محبت کے قابل ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیں یہ سیکھنا لازمی ہے کہ کیسے ان لوگوں سے محبت رکھی جائے جن سے محبت رکھنا مشکل ہے. آپ میں سے کتنے لوگ جو آج رات یہاں موجود ہیں اور اس مضمون پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی، اب آئیے دیکھتے ہیں پہلا نقطہ جس نے میری بہت مدد کی اور ابھی بھی کر رہا ہے، کیونکہ جو میں ہوں یا جو میرے پاس ہے یا جو کچھ بھی ہوا جس کی وجہ سے آج یہ پیغام سنا رہی ہوں اور میں اس بات کی قائل نہیں کہ عبادت میں آپ کو بتاؤں، لیکن یہ ڈیو کے بارے میں نہیں ہے. اور میرا یہ یقین ہے اور میں اس بات کو مانتی ہوں کہ ہر روز لوگ اس مقصد کے تحت نہیں اٹھتے کہ وہ کسی کے ساتھ برا سلوک کریں اور دیکھیں کہ وہ کتنے لوگوں کو دکھی بنا سکتے ہیں. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں دراصل حقیقی طور پر وہ کام کرنے کی کوشش کروں گی جو پولس رسول نے پہلا کرنتھیوں 13:5 میں کہا، اور وہ یہ ہے کہ محبت ہر بار ہمیشہ ہر شخص کا اعتماد کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے یہ دوبارہ بتانا پڑے گا. میں آپ کو بتا سکتی ہوں جب آپ سمجھ پاتے ہیں یا نہیں. میں یہ یقین کر سکتی ہوں کہ آپ نے شاید ہی کسی مقصد کے تحت کیا، یا میں یہ یقین کر سکتی ہوں کہ آپ پر برا دن آیا ہوا ہے. مجھے شک ہے کہ آپ کو شاید ہی احساس ہوا ہو. میں یقین نہیں کر سکتی ہوں کہ آپ مجھے دکھ دے سکتے ہیں. شاید آپ کی زندگی میں کچھ ایسا چل رہا ہو جس کا بالکل بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں دوبارہ وہی بات کرتی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بس لوگوں کو اپنی زندگی سے کھیلنے کی چھٹی دیں اور پھر ان کا دلیری سے سامنا کریں. آپ جانتے ہیں کہ مجھے سامنا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ میرے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. میں تو کبھی کبھی دوسری طرح سے بھی مسئلے حل کر لیتی ہوں. لیکن بہت زبردست بات یہ ہے کہ ہم کیسے غصے میں ہونے کے باعث دن ضائع کرنے کے بجائے اگر ہم فوراً سے یہ کہیں، اے خدا مجھے اعتماد کرنے میں مدد کر. یہ نقطہ نمبر 1 ہے. مجھے اعتماد کرنے میں مدد کر. آئیے چند حوالہ جات پر غور کریں. متی 5:46 اور 47 آیت. اگر ہم انہی سے محبت رکھیں جو ہم سے رکھتے ہیں تو یہ کچھ نہیں ہے. بائبل کہتی ہے ایسا تو غیر قومیں بھی کرتی ہیں. وہ اس وقت غیر ایماندار تھے اور ان کو ایسی زندگی کے لیے روح القدس کی قوت کی ضرورت نہیں تھی جیسا کہ ہمیں بطور ایماندار ضرورت ہے. ہمیں اس قوت کی ضرورت نہیں ہے صرف ان لوگوں سے محبت کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. مجھے ایک شخص نظر آ رہا ہے جس کو یہ پسند آ رہا ہے. ہمیں اس قسم کی سوچ میں نہیں کر سکتا اپنے ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کر سکتا. اگر یسوع مجھے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت رکھوں تو میں رکھ سکتی ہوں. شاید مجھے ابھی پتا نہ ہو کہ کیسے کرنی ہے، لیکن میرے پاس قوت ہے اور آپ کے پاس روح القدس کی قوت ہے. وہ سب کام کرنے کی جو خدا کرنے کا حکم دیتا ہے آپ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہم یہاں پر خدا کے نمائندے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں کیوں اس دنیا میں چھوڑا ہے. اگر یہاں پر ہمارے لیے خدا کا کوئی مقصد نہیں ہے جبکہ ہم نئی پیدائش بھی حاصل کر چکے ہیں تو وہ ہمیں اوپر اٹھا لیتا ہے اور پھر ہم باقی سب کچھ نہیں دیکھ پاتے. لیکن ہم یہاں پر ہی ہیں کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ہم خدا کے ذاتی نمائندے ہیں. اب یہ ترجمہ دیکھیے، وہ ہمارے ذریعے سے دنیا کو اپیل کرتا ہے تو لوگوں کو خدا دکھائی دینا چاہیے جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اور اس طرح ان کی پیاس بڑھنی چاہیے. ہم نمک ہیں اور کیونکہ ہم نور ہیں اس لیے لوگوں کی زندگیوں میں
موجود تاریکی ہمارے وسیلے سے دور ہونی چاہیے۔ متی کی انجیل میں بائبل بتاتی ہے کہ جب ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے جو ہماری بہتری نہیں چاہتے یا ہم سے برا رویہ رکھتے ہیں تو ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ دکھائیں کہ ہم اپنے آسمانی باپ کی مانند ہیں۔ جی ہاں، خدا ہم سے کبھی کسی ایسے شخص کو معاف کرنے کو نہیں کہے گا جس نے ہم سے زیادہ گناہ کیا ہو۔ بلکہ جتنا کہ اس نے ہمیں معاف کیا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے ہاں لیکن وہ شخص وہی کام بار بار کرتا رہتا ہے، تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں جب اگلی بار آپ کہتے ہیں اے خداوند میں توبہ کرتا ہوں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آسمان پر ایک جماعت ہے، آپ کو پتا ہے انہوں نے بار بار اور کئی بار ایسا کیا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ میں ان کو ایک اور مرتبہ معاف کر سکتی ہوں یا نہیں۔ پطرس نے کہا شاید میں 7 بار معاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اے خداوند 7 بار؟ یسوع نے اسے کاملیت کے کئی اعداد دے دیے، یعنی 7 کے 70 بار، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 490 بن گئے، جس کا مطلب ہے لا تعداد مرتبہ۔ یاد رکھیے، دراصل آپ کے دشمن کے بجائے آپ کے لیے زیادہ لاگو ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے زیادہ ہے بنسبت آپ کے دشمن کی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصے پہلے ایک فلم دیکھی اور اس میں سے ایک چیز میرے ذہن میں آئی، اور جو میں نے دیکھا ایک شخص کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا گیا اور انہوں نے اس شخص کو معاف کر دیا جس نے اسے دکھ پہنچایا تھا، اور وہ شخص جس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تھا تو پھر اس کی شادی ہو گئی۔ پھر اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے ان کو معاف کر سکتے ہو، اور اس نے جواب دیا کہ تم معاف کرو تو تمہیں یہ صرف ایک بار کرنا ہے اور پھر ختم، لیکن اگر تم نفرت کرتے ہو تو وہ تمہیں پورا دن کرنی ہے اور زندگی میں ہر روز کرنی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں چند لوگ موجود ہیں اور بہت سے ہیں جو ٹی وی کے ذریعے دیکھیں گے۔ آپ کے پاس کچھ دکھ بھرے لمحات اور واقعات موجود ہیں جن کو آپ سنبھالے ہوئے ہیں۔ خدا کو اس بات کے لیے مدد کرنے دیں تاکہ وہ اس کا خیال کرے۔ آپ کو پتا ہے کہ شاید کسی نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے جو اب آپ کی زندگی میں موجود نہیں ہے، اور آپ ان کو یاد کرنا بھی نہیں چاہتے، تو سب بھلانا اتنا مشکل نہیں ہوگا بنسبت اگر کوئی آپ کے ساتھ کام والی جگہ پر ہے یا کوئی ایسا جو ابھی تک آپ کے ارد گرد موجود ہے جس کے ساتھ روزانہ آپ کا واسطہ پڑتا ہے، یہ کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ہماری ضرورت کے مطابق روح القدس موجود ہے جو ہر وہ کوئی کام کر سکتا ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اب میں ایسا نہیں سوچتی، میرا نہیں خیال کہ کوئی حقیقی مسیحی ہے، این ممکن ہے کہ انہوں نے گاڑی پر اسٹیکر لگایا ہو یا مچھلی کا نشان بنایا ہو یا اپنے گلے میں صلیب پہنی ہو یا ہر اتوار چرچ جاتے ہو، لیکن خدا کے ساتھ کئی سالوں کے شخصی تجربے کے بعد مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرا یقین یہ ہے کہ وہ شخص حقیقی مسیحی ہے اگر وہ اپنی روحانی زندگی کی ترقی کی کسی سطح پر پہنچ کر دوسرے لوگوں سے محبت کرنے کی اہمیت کو نہ سمجھ سکے، حالانکہ یہ بائبل مقدس کی بنیادی تعلیم ہے۔ آپ کہیں گے ہاں لیکن میری نجات دوسروں سے محبت کرنے پر منحصر نہیں ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک حوالہ بتاتی ہوں، پہلا یوحنا 4:7-8 آیت، چاہے آپ اسے غور سے سنیں یا شاید آپ کو پہلے سے پتا ہے، بہرحال غور سے سنیے۔ پہلا یوحنا کا خط 4:7 آیت، عزیزو ایک دوسرے سے محبت رکھو کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے یا اس میں سے نکلتی ہے، اور جو کوئی دوسرے سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ تو جو کوئی دوسرے سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ خدا کو جانتا اور اس کے بارے میں سمجھتا ہے، یعنی وہ اس کے بارے میں سنتا اور اس کو سمجھتا اور اس کے بارے میں بہتر طور پر جانتا ہے۔ 8ویں آیت کے مطابق، اور جو کوئی محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، یعنی اس کو نہیں پتا اور کبھی نہیں جانا کیونکہ خدا محبت۔ اب میں چرچ جا سکتی ہوں اور خدا کے بارے میں جان سکتی ہوں، میں یہ یقین کر سکتی ہوں کہ یسوع میری خاطر صلیب پر ہوا، لیکن خدا کو جاننے کے لیے
یہ ضروری ہے کہ پولس رسول نے دعا کی اور یہ شخص جس نے نئے عہد نامے کا 2/3 حصہ تحریر کیا، اور وہ کہتا ہے میری زندگی کا مقصد اسے جاننا ہے، خدا کو جاننا، اس کے کردار کو جاننا، اس کے ساتھ رفاقت رکھنا، خدا کے ساتھ زندگی گزارنا، خدا کے ساتھ گہرا تعلق اور دوستی ہونا، اور یہی ہے جو ہماری ضرورت ہے، یہی ہے جو ہمیں چاہیے۔ صرف یہی نہیں کہ چرچ جانا اور واپس گھر آنا اور اسی طرح کے رہنا اور کوئی تبدیلی نہ آنا، لیکن مسیح نے اس لیے صلیب پر جان دی تاکہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ قائم ہو، اور اس تعلق کے حصول کے لیے جب ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ ہوتا ہے اور جب ہم یسوع پر ایمان لاتے اور اسے قبول کرتے ہیں تو ہمیں اپنی بقیہ زندگی روحانی بلوغت اور خدا کے ساتھ قریبی اور گہرے تعلق میں زیادہ سے زیادہ گزارنی چاہیے۔ میں خدا کو جاننا چاہتا ہوں اور اس کی مانند بننا چاہتا ہوں۔ آمین۔ اور پھر وہ کہتا ہے اگر تم محبت سے ناواقف ہو تو پھر مجھے نہیں جانتے، کیونکہ میں محبت ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ہم اس سے محبت کرنا سیکھتے ہیں تو اتنا ہی ہم خدا کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ میں خدا سے قربت رکھنا چاہتی ہوں، میں خدا کے ساتھ قریبی تعلق رکھنا چاہتی ہوں، اور ہم جانتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے کہ اگر آپ ان کو معاف نہیں کریں گے جنہوں نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے تو پھر تمہارا آسمانی باپ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا، اور یہ کچھ خوفناک بات ہے۔ میں حیرانی کا شکار ہوں کہ کئی لوگ جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں جنہیں پتا ہے کہ ان کے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں، لیکن وہ آدمی دنیا کے ساتھ غصے کا شکار ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم دوسروں کے خلاف برے جذبات کو قائم رکھیں گے، چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے ہو یا 1 دن کے لیے یا 25 سالوں کے لیے، ایسا کرنے سے ہم خدا اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یسوع نے خوبصورت بات کہی، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں جو تمام شریعت اور انبیاء کا خلاصہ ہے، تم اس ایک پر دھیان دو، اگر تم نے یہ کر لیا تو تم دوسرے بھی کر لو گے۔ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسی میں نے تم سے رکھی، اور اس سے سب لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آئیے محبت کو فروغ دیں۔ میں نے پچھلے کئی سال اس مضمون پر کام کیا، اور میرا خیال تھا کہ ہمیں محبت کے انقلاب کی ضرورت ہے، تو میں نے بہت سے لوگوں تک پہنچنا شروع کیا۔ میرے اندر اس کے لیے بہت جذبہ تھا، میں نے سوچا کہ میں ایک انقلاب کا آغاز کروں گی۔ میں نے کتاب بھی لکھ چھوڑی، ہم نے منصوبے بنائے، ہم نے پروگرام بھی کیے، اور وہ کتاب بری طرح ناکام ہوئی، ان کتابوں سے زیادہ جتنی میں نے ابھی تک لکھی ہیں۔ یہ قابل رحم بات تھی، اور میں نے سوچا کہ کیا ہوا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اصل بات کیا ہے؟ وہ کتاب اس لیے زیادہ فروخت نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ لوگوں کے لیے دلچسپ اور پرکشش مضمون نہیں تھا۔ اب اگر آپ مارکیٹ میں ایک کتاب ترقی کے 10 اقدام لے کر آئیں، لیکن آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو کس قسم کی کامیابی یا ترقی چاہیے۔ کیا ہمیں زمینی کامیابی چاہیے یا ہم روحانی کامیابی کے خواہش مند ہیں؟ کیا آپ زمین پر شہرت پانا چاہتے ہیں یا آسمان پر مشہور ہونا چاہتے ہیں؟ آمین۔ ہاں، وہ کتاب ابھی بھی موجود ہے اور ہم شاید اپنے ساتھ رکھتے بھی نہیں، لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اسے ضرور حاصل کریں اور پڑھیں۔ بہرحال، اب ایک اور خوبصورت حوالہ بتاتی ہوں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں سے محبت نہیں رکھ سکتے، میں ان سے محبت نہیں رکھ سکتی جس طرح کہ وہ ہیں، کہ بالکل نہیں۔ خدا اگر تو چاہتا ہے کہ میں ان سے محبت رکھوں تو ان کو تبدیل کر۔ اس حوالے کے بعد اپنے دوسرے نقطے کی طرف جاؤں گی، رومیو 5:8۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ آپ میں سے کتنے خوش ہیں کہ اس میں یہ نہیں لکھا کہ جب ہم سب پاک صاف ہوں گے تب۔ او میرے خدا، مسیح کے بارے میں بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ میں یہاں کھڑی ہوں اور آپ لوگوں کو بتا سکتی ہوں کہ چاہے آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کھڑے ہیں، چاہے آپ نے جو کچھ بھی کیا ہو، چاہے آپ کتنی ہی گہری دلدل میں پھنسے ہوں، خدا آپ کو ویسا ہی لے لے گا جیسا کہ آپ ہیں۔ آپ جیسے بھی ہیں، خدا آپ سے محبت رکھتا ہے۔
لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ہم وہاں پر ہی اس حالت میں رہیں. خدا ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے کہ وہ ہمیں وہاں پر ہی رہنے دیتا ہے. لیکن ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اور ہاں، ہماری زندگی میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں تبدیل ہونا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر نہیں ہوں گے. اگر ہم اپنے اور ان کے درمیان دیواریں کھڑی کریں، ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کریں، ان کے ساتھ غصے میں رہیں، تلخی اور بد مزاجی کا رویہ رکھیں. آپ کو پتہ ہے ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، اور ہم میں سے چند کو اپنے آرام و سکون کے حلقے کی تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی. مثلاً کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا پڑے گا جس کے ساتھ رہنا اتنا آسان نہ ہو. میرا مطلب ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں علم نہیں ہے، البتہ میں آسانی سے اپنے آرام و سکون کے حلقے کی عادی ہو جاتی ہوں. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ خدا مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. جن لوگوں سے آپ کو محبت کرنا مشکل لگ رہا ہے، کیا وہ واقعی اتنے برے ہیں، یا شاید آپ لوگوں کے بارے میں ذرا مختلف رائے رکھتے ہیں؟ مثلاً میں آہستہ رفتار میں چیزیں صحیح سے نہیں کر سکتی. میرا مطلب ہے میں وہ کام 1 گھنٹے میں کر سکتی ہوں جو زیادہ تر لوگ 1 ہفتے میں کرتے ہیں. اور میرا مطلب ہے کہ میں جلدی سوچتی ہوں، جلد فیصلے کرتی ہوں اور تیزی سے آگے بڑھتی ہوں. آہستہ کام کرنے والوں کے ساتھ میری کمی بنتی ہے. کوئی بات نہیں، لیکن مجھے آپ کا پتہ ہے کہ ان میں سے بتیرے مجھ سے اچھے ہیں. بہرحال یہ مثال دینے سے میں آپ کو یہ نکتہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں کبھی کبھی جلد بازی کر جاتی ہوں. یہ عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو قابو رکھنا جانتی ہوں. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ اوپر سے تو میں آپ کو کہتی رہوں اور اندر سے میری حالت ویسی ہی ہو. آپ میں سے کتنے ہیں جو اس بلڈنگ میں موجود ہیں اور انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ باتوں کو اپنے تک رکھیں؟ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس درجے پر پہنچیں جہاں اس طرح کی بات بالکل نہ ہو. یہ ضروری نہیں کہ میں اسے قبول کروں، بس میں نہیں چاہتی کہ اس جگہ پر ہوں. اور سنیں، ہم بڑھ رہے ہیں، ہم تبدیل ہو رہے ہیں، اور ہم جلال سے جلال میں داخل ہوتے ہیں. اور خدا کا شکر ہے کہ اب ہم وہ نہیں ہیں جو ہم پہلے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں ترقی کے لیے بہت خوش ہوں. لیکن مجھے اپنے آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، یا پھر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی تیزی سے آگے جا رہی ہوں. میں ایک اور شخص کو جانتی ہوں، وہ میں نہیں ہوں لیکن کوئی اور ہے، اور لوگوں کو کچھ سکھانے میں اتنے اچھے نہیں ہیں. اور آپ نے مجھے بھی دیکھا ہے، آپ کو چیزیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں بتا چکی ہوں، اور کتنا بتاؤں؟ بتانے کے باوجود آپ نے اسے غلط کیا. یہ شخص اتنا اچھا استاد نہیں ہے، کیونکہ دراصل وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ اتنی ہی تیزی سے سیکھیں جتنا کہ وہ، لیکن وہ نہیں سیکھتے. اور اگر آپ کا ذہن تیز ہے تو ہمیں چیز سمجھنی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے دیا گیا ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں یا ذہین ہیں یا اعلیٰ ہیں. یاد رکھیے، یہ آپ کو خدا کی طرف سے بطور تحفہ ملا ہے، اور اس نے آپ کو کسی مقصد کے تحت دیا ہے. لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کی طرح نہیں ہیں ان کو حقیر جانیں. سب کام آرام سے ہوتے جائیں گے اگر لوگ وہ کام کریں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کریں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا.